بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب تو یہ بات عام ہو رہی ہے کہ شہباز شریف سے زیادہ باخبر اس وقت جیل میں بیٹھا قیدی ہے۔ عمران خان کو چیزوں کا زیادہ پتہ ہے، ان کو چیزوں کی زیادہ سمجھ ہے، حتیٰ کہ پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں بھی عمران خان زیادہ جانتے ہیں۔ اب کچھ ہی عرصہ پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، شہباز شریف، ان کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں، کیونکہ جو ہی حالات بدلے تو یہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میرا نام بھی ECL میں ڈال دو، کیونکہ میں نے تو کہیں جانا نہیں ہے۔ ساتھ بیچ میں ابھی اور بھی خبریں آئیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں دوبارہ عمران خان نے کہا کہ میاں نواز شریف نے تو بیگ پیک تیار کر لیا ہے، بس ضروری سامان لینا ہے اور گئے۔ اب تو ایک اور گواہی ایسی آ گئی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو بہت قریب سے جانتے ہیں، رازدان بھی ہیں اور ایک لحاظ سے بڑے چہیتے بھی ہیں، نجم سیٹھی صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کا دور آتا ہے تو ان کو PCB کا چیئرمین بھی بنایا جاتا ہے، بار بار بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نگران وزیر اعلیٰ بھی ان کو بنایا گیا، پھر وہ 35 پنکچر کا ان پر الزام لگایا، وہ سب پھر بڑا ایک لمبا قصہ ہوا، کس طرح سے کیسز میں گئے، سارا کچھ ہوا۔ اب نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باہر جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ طبیعت خرابی کی وجہ سے جا سکتے ہیں، اور یہاں کے ڈاکٹرز کو وہ نہ دکھاتے ہیں، نہ یہاں کے ڈاکٹرز کے پاس ان کا تسلی بخش علاج ہے شاید، حالانکہ جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ تو یہیں نظر آتے ہیں ہر وقت۔ بہرحال انہوں نے کچھ بھی کروانا ہو، ان کے ٹیسٹس ہوں، تو پاکستان میں وہ 30-40 سال سیاست میں اقتدار میں رہ چکے، لیکن کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بن سکا بدقسمتی سے جس میں نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی فرد کا کوئی علاج ہو سکے۔ تو لہٰذا مریم صاحبہ کا بھی آپ کو جملہ یاد ہوگا کہ میری چھوٹی سی سرجری ہونی ہے، اس کے لیے مجھے باہر جانا ہے، تو چھوٹی سی سرجری بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو باہر ہی جاتے ہیں۔ اب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ان کے ڈاکٹر یہاں نہیں آئیں گے تو لہٰذا میاں نواز شریف باہر جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 مہینے کے لیے جائیں، پھر ان کی واپسی ہو جائے۔ اب یہ چکر کیا ہے؟ اب یہ تو نجم سیٹھی صاحب نے بتا دیا۔ نجم سیٹھی صاحب برطانیہ گئے، آپ کو پتا ہے وہ کشتی میں تصویر بھی آ گئی تھی نواز شریف کے ساتھ، اس پر بڑی میمز بنی پھر، اور اس کے پھر اثرات بھی دیکھے گئے کہ یہاں حکومت ملتی ہے تو ان کو PCB کی چیئرمین شپ بھی مل جاتی ہے، اور ایسے ہی یہ PCB کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو اس وقت حالات ہو گئے ہیں ہمارے، کہ بنگلہ دیش سے تاریخ میں پہلی دفعہ ہم ٹیسٹ میچ بھی ہار گئے ہیں، برے طریقے سے ہارے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب اداروں کا یہی حال ہے، باقی یہ کریں گے۔ حالت تو اب یہ ہے کہ نواز شریف کی سیاست اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ نواز شریف کو بلایا تو گیا وزیر اعظم بنانے کے لیے، مگر بلوا کر اسے مری کے فریزر میں رکھ دیا گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا ہو۔ محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، اور جملے ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کہہ دیے نواز شریف کے بارے میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پہلے جاوید چودھری صاحب لکھ چکے کہ جی وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، پھر یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ وہ چونکہ جس حال میں ہیں، جو ان کی ذہنی کیفیت ہے، اس میں صرف اچھی باتیں ان سے کرنی چاہیے، ان کو پذیرائی ملنی چاہیے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پر رک رک کر کہا جاتا ہے اچھا لوگ پہنچ جائیں، کچھ تصویریں میاں نواز شریف سے لے لی جائیں، کسی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ جائیں، کہیں ان کو بٹھا کر ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر دیا جائے جس کو پریس کانفرنس کا نام دے دیا جائے، اور وہ سارے چینلز پر چلوایا جائے کہ میاں صاحب آپ اب بھی ریلیونٹ ہیں، اور وہ اعلان کرتے ہیں جی 45 ارب روپے کی ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ ابھی جن کے بل آئے ہیں وہ تو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ 14 روپے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ابھی تک بل آئے ہیں وہ تو شکایت کر رہے ہیں، بلکہ دکھا بھی رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بل میں 14 روپے کوئی فی یونٹ کمی نہیں ہوئی۔ وہ ایک قصہ چل رہا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یا سیاسی طور پر ان کو دکھانے کے لیے کہ نہیں آج بھی کوئی ان کی ساکھ ہے یا آج بھی وہ سیاست میں ہیں، تو کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے قریبی لوگ اب ان سے اس طرح ملتے بھی نہیں، یا وہ لوگوں سے اس طرح نہیں ملتے، تو لہٰذا برطانیہ ہی جائیں گے۔ برطانیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی باہر وہ آزادی سے نہیں گھوم سکتے، کیونکہ وہاں بھی احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ حال ہو گیا ہے پاکستان میں کہ ان کے بینرز تک پر لوگ جوتے اچھالتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، پھر انسداد دہشت گردی کے پرچے کرنے پڑتے ہیں، اور عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتیں کہتی ہیں یہ کون سا قانون بنا دیا آپ نے کہ جوتے وہ بھی کسی کے بینر پر، کسی کی تصویر پر مارنے سے آپ نے دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے ہیں۔ یہ حال ہو گیا مری میں، جس میں کہتے ہیں جی ہم نے سارا کچھ کیا، ساری ڈیولپمنٹ ہماری، وہاں کے لوگ ووٹ سارے ہمارے ہیں، کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وہاں بھی گھر ہے ماشاءاللہ ان کے، وہاں بھی ان کی رہائش ہے، اور کافی طویل عرصہ وہ مری میں ہی گزار رہے ہیں۔ وہ فضا ان کو پسند آتی ہے، وہاں تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں گاڑی میں، ذرا پروٹوکول بھی مل جاتا ہے، تو وہیں پر انہوں نے وقت گزارا۔
اب یہاں سے برطانیہ جانے کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے بیٹے پہلے ہی وہاں ہیں، وہ تو پاکستان آتے نہیں، انہوں نے اب لگتا ہے کہ پاکستان سے انہوں نے دیکھ لیا کہ صرف یہاں اقتدار کا رشتہ ہے، باقی تو آگے بھی نیکسٹ جنریشن کا کوئی پاکستان سے لینا دینا نہیں ہے، ان کے آگے پوتے ہیں سب کا۔ ہاں یہاں مریم نواز صاحبہ ضرور ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ کہیں پرائم منسٹر بن سکیں۔ نواز شریف صاحب صرف اور صرف یہی چاہتے تھے کہ میں نہیں بنتا تو چلیں مریم کو اس طرح پرائم منسٹر بنا دیں یا آئندہ کے لیے۔ پھر آگے جنید صفدر ہیں، مریم صاحبہ کے داماد بھی ہیں، پھر کہانی اس طرف جاتی ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اب حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد ان کی سیاست تو کہیں کی نہیں رہی، اور اتنا پیسہ لگا کر کہ نواز دو، پاکستان کو نواز دو، وہ اخبارات میں اشتہار کروڑوں روپے لگا کر، اربوں روپے لگایا گیا جو جلسہ کیا جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے، لیکن کچھ نہیں بنا۔ اب لوگوں میں زیادہ ریئیکشن آتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح کا میاں نواز شریف الیکشن چاہتے تھے اس سے بھی بڑھ کر ان کو الیکشن ملا، جہاں پر سب تحریک انصاف کے لوگ بین، کوئی کیمپین نہیں، کچھ بھی نہیں، پارٹی توڑ دی، بلے کا نشان چھین لیا۔ الیکشن کمیشن اپنا، قاضی فائزہ صاحب آ چکے تھے، پھر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی قاضی فائزہ صاحب کے آنے کے بعد ہوتی ہے۔ جو نون لیگ نے کہا تھا کہ قاضی صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو ہی الیکشن ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، سب کچھ ہوگا، وہ سب ہوا۔ لیکن اب قاضی صاحب جا رہے ہیں اور 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں کہ اچھا قاضی صاحب کو تو ایکسٹینشن اگر ہم نہیں دے پا رہے تو وہ بھی ایک اب ان کے لیے بوجھ بن گئے ہیں، تو منصور علی شاہ کا راستہ روکیں، وہ ایک الگ کہانی چلتی ہے، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو نواز شریف صاحب اب آئے تھے قاضی فائزہ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد، اور جا رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، نکل رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں، حالات کو دیکھیں کہ ابھی نکل جاتے ہیں، یا منصور علی شاہ صاحب کو دیکھیں گے وہ کس طرف جاتے ہیں۔ ان کو لگے کہ یہ تو مینڈیٹ کی واپسی ہو رہی ہے، فارم 47 پکڑے جا رہے ہیں، ٹریبونلز نے کام شروع کر دیا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ واپس نہ ہی آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان کو لگے لیکن ابھی کچھ اقتدار شاید چند دن کا اور ہو جائے، کچھ معاملات چل جائیں، تو پھر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی تو وہ بات عمران خان کی سچی ہو رہی ہے کہ بوری اب اس طرح انہوں نے باندھ دیا ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ شاید اس طرح سے ہوگا کہ ان کو اقتدار بھی ملا ہوا ہے، بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، پھر بھی وہ باہر جا رہے ہیں، اور یہی کہ جی ٹیسٹ ہونے ہیں فلاں، ورنہ وہ اقتدار کے وقت کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ یہ شریف خاندان کی بڑی زبردست چیز ہے کہ ان کو جب اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دی جائے کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہٹا دیا جائے تو ساری دنیا کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی وہ اس طرح سے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا آپ نے سن لیا کہ ان کو اس طرح سے کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ چکر آ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں تھیں، تو بہرحال وہ فردر ٹیسٹ کا انہوں نے کہا ہے، لیکن ابھی وہ شاش بشاش ہیں، ایکسلنٹ ان کی ہیلتھ بتائی جا رہی ہے، یا کم از کم وائٹلز جس طرح ہارٹ بیٹ ہے، بی پی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ، اس سب کے بارے میں بتایا گیا، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی میں عادی ہو گیا ہوں۔ ایک اور خبر جو بڑی اہم سامنے آئی کہ پی ٹی وی میں، پاکستان ٹیلی ویژن میں 20 سے 25 پروگرامز بند کر دیے گئے ہیں، 20 سے 25 پروگرامز، اور یعنی یہ سب سے بڑی اکھاڑ پچھاڑ اب کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی وی کی تاریخ میں ہے، جس میں 20-25 پروگرام بند کر دیے گئے ہیں۔ 9 اگست کو کہا جاتا ہے کہ جی عطا طارق صاحب نے ایک یہاں پر بڑی میٹنگ رکھی، اور اس میں 20-25 پروگرامز بند کر دیے ہیں، اور اب مختلف لوگوں کو اس میں ہائر کیا جا رہا ہے، پوری نئی ٹیم، نئے اینکرز ہیں، جن میں ایسے بھی ہیں جن کو کہا جا رہا ہے یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تو اس حکومت نے یوٹیوبر ایک گالی بنا دی نا، یوٹیوبر ہے فلاں، لیکن اب ان لوگوں کو بھی ہائر کیا جا رہا ہے، اور اچھی تنخواہوں پر ہائر کر رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی وی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اس کا تو جو بل ہے ہمارا بجلی کا، اس میں سے پیسے آتے ہیں، کوئی 1 ارب یا 85 کروڑ سالانہ خرچہ ہے، وہ اکٹھا کیا جاتا ہے عوام کے ٹیکسوں سے، اس طرح سے چلاتے ہیں۔ تو یہ جب بھی آتے ہیں پی ٹی وی کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں اپنے بیانیے کے لیے، اپنے پرائیویٹ چینلز کو بھی استعمال کرتے ہیں اشتہار کے ذریعے، لیکن پی ٹی وی کو بھی نہیں چھوڑتے، اس لیے وہ پی ٹی وی کا ادارہ بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ وہی جو پی سی بی کا حال ہوا وہی پی ٹی وی کا، تو کسی چیز کو بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر وہی سب کچھ تباہ کر کے رفو چکر ہو جانا ہے، وہی اپنی پرانی عادت، اسی طرف چل پڑنا ہے۔ تو اب بھی یہی خبر ہے جی، اب دیکھتے ہیں میاں صاحب جا تو رہے ہیں، اب ان کی واپسی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں، قاضی فائزہ صاحب کو ایکسٹینشن مل پاتی ہے نہیں مل پاتی، وہ تو چانس کم ہے، تو آگے کیا حالات بنتے ہیں اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ کیا بنتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔